جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جماعت نحم اردو حصہ نظم میں سے نعت کی تشریح، جس کے شاعر عامر مینائی صاحب ہیں، پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نعت مبارک کی تشریح، جس کے شاعر عامر مینائی ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیں شاعر کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ تو سن ولادت یعنی پیدائش 1828 اور سن وفات 1900۔ عامر مینائی امیر احمد مینائی کے نام سے مشہور تھے۔ امیر تخلص تھا، یعنی ابتدا میں آپ کا تخلص کیا تھا، آپ نے تخلص کیا رکھا تھا، عامر رکھا تھا۔ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی کرم احمد تھا۔ حضرت مخدوم شاہ مینا کے خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر مینائی کہلائے جاتے تھے۔ مینائی کہلائے جاتے تھے۔ مرکب کیا ہے، یہ صفت نسبتی ہے، جیسے کیا ہے، پاکستان سے پاکستانی، ایران سے ایرانی، بلوچی، پنجابی، یہ پٹھانی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور فارسی اور عربی زبان پر مکمل دسترس حاصل کی۔ بچپن ہی سے شاعری کی طرف رجحان تھا، رجحان یعنی اس کی جو سوچ تھی، وہ شوق، لگن۔ 1859 میں رامپور چلے گئے، وہاں پر نظیر اللغات اور امیر اللغات لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد حیدرآباد، دکن چلے گئے۔ اس نے 2 دیوان، صنم خانہ عشق اور میرات الغیب تحریر کی۔ نعت گوئی میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ ان کی وفات پر داغ دہلوی نے یہ مصرع کہا ہے: دوابی داغ کے تاریخ میں قیصر عالی پائے جنت میں امیر۔ تو یہ تو تھی شاعر کا تعارف تھا، عامر مینائی کا تعارف۔ اب آتے ہیں نعت مبارک کے تشریح کی طرف۔ نعت مبارک پہلا جو شعر ہے: سوئے طیبہ بن کر ہم زائر چلے، شکر کی جا ہے دن اپنے پھر چلے۔ تو میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے پہلے جو ہے وہ شعر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اسی شعر کے الفاظ معنی، یعنی پورے جو حمد ہے یا نظم ہے اس کے الفاظ معنی نہیں لکھیں، بلکہ ہر شعر کے ساتھ اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، پھر آگے اس کے نثر اور تشریح۔ سوئے مطلب کی طرف، کی جانب، زائر زیارت کرنے والے، جگہ مقام، طیبہ مدینہ پاک، دن پر جانا، اچھے دن، اچھا وقت آنا۔ تو نثر اب میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر آپ سے کہا گیا ہو کہ آپ نثر بھی لکھ لیں تو لکھ لیں، ورنہ پھر نثر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم زیارت کرنے والے مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے اچھے دن آ گئے اور قسمت جھاگ اٹھی۔ تشریح بحوالہ شاعر، یہ اشعار عامر مینائی کی نظم نعت سے لیا گیا ہے یا نعت سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ اشعار جو ہیں، یہاں پہ ہم شعر لکھیں گے کہ یہ شعر عامر مینائی کی نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے خوش قسمتی کے دن آ گئے ہیں کہ ہم زیارت کرنے والے ایک دفعہ پھر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے لیے نکل پڑے ہیں، اور یہ مقام یقیناً اللہ تعالیٰ کے احسان کی شکر گزاری کا مقام ہے۔ بقول شاعر: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ دوسرا جو شعر ہے، یا رسول اللہ جلدی آئیے، لشکر اندوہ میں ہم گیر چلے۔ الفاظ معنی، یا حرف ندا اور اس سے بننے والا مرکب، یعنی حرف ندا منادی اور منادا سے ملنے والا جو مرکب ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم مرکب ندائیہ کہتے ہیں۔ حرف ندا وہ حرف یا وہ کلمہ جس سے کسی کو آواز دی جائے، منادا جس کو آواز دی جائے، اور منادی آواز دینے والا، تو ان تین چیزوں سے بننے والا مرکب کیا کہلائے گا؟ مرکب ندائیہ۔ جلدی تیزی سے، لشکر اندوہ غم زدہ لشکر، پر اشوب گیرو، گر جانا، پنس جانا، دب جانا، گرفتار ہو جانا، مبتلا ہو جانا، یہ سب جو ہے اسی کے معنی میں آتے ہیں۔ نثر، اے سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیے، ہم ایک پر آشوب لشکر میں پنس چکے ہیں۔ تشریح بحوالہ شاعر، یہ شعر امیر مینائی کی نظم نعت مبارک سے لیا گیا ہے۔ شاعر حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سرور کائنات وسلم کو ندا دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آواز دیتے ہوئے، پکارتے ہوئے، درخواست کرتے ہوئے پکارتے ہیں کہ اے محبوب خدا جلدی سے ہماری مدد کو آ جائیں، کہ ہم ایسے تکلیف اور مصیبت زدہ حالت میں پھنس چکے ہیں، اب ان سے تیرے بغیر نکلنا محال ہے، اور ہمیں ان حالات سے نکال لیجئے۔ نمبر 3، نخل دل میں تے گناہوں کی جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ الفاظ معنی، نخل درخت کو کہتے ہیں، گناہ نافرمانی، حضرت یعنی حضور پاک حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، برگ پتے، حب محبت کو کہتے ہیں، پیار کو کہتے ہیں، گر جانا اکڑ جانا، ختم ہو جانا۔ نثر، میرے دل کے درخت میں گناہوں کی جو پتے اگ آئے تھے وہ سب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت جڑ چکے ہیں۔ تشریح بحوالہ شعر، یہ شعر امیر مینائی کی نظم نعت مبارک سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، میرے دل میں گناہوں نے جو گھونسلہ بنا رکھا تھا، اور گناہوں کا پودا جو تناور درخت بن چکا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی محبت سے اب خوش ہو کر ختم ہو چکا ہے۔ جیسے شاعر فرماتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 4، کیا میسر ان کو ہوتی راہ رست، کیا میسر ان کو ہوتی راہ رست، چل پر کب آپ کی کافر چلے۔ میسر مہیا دستیاب ہونا، موجود فراہم ہونا، چال قدم طریقہ دین، راہ راست سیدھا راستہ جو صراط مستقیم کہلاتا ہے، نیک راستہ کہلاتا ہے، کافر اس میں فاعل، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا۔ نثر، منکرین اسلام نے چونکہ تیری پیروی نہیں کی، اس لیے وہ گمراہ ہی رہے اور ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ تشریح بحوالہ شعر، یہ شعر امیر مینائی کی نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، ان لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ہدایت کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین کے اتباع سے ہے۔ بقول شعر، آپ آئے جہاں سے اندھیرے گئے، آپ آئے جہاں سے اندھیرے گئے، ظلم و وحشت میں ڈوبے سویرے گئے۔ شعر نمبر 5،
تو پھر رسائی کی تقدیر نے، پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کر ہم چلے۔ الفاظ معنی: رسائی پہنچ، تقدیر قسمت، رسا پہنچ، زائر زیارت کرنے والے، نصر۔ تقدیر کو ایک بار پیر مات ہو گئی اور ہمیں مدینہ جانے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ تشریح حوالہ، تشریح بحوالہ شعر۔ یہ شعر امین مینائی کے نظم ناز سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا قسمت پائی ہے، کیا بہترین اچھی قسمت پائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیر مدینے جانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بقول شاعر: جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا کرینہ بدل جائے گا۔ تو یہ تو تھی آج کے ہمارا جو نعت شریف ہے اس کی تشریح۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی جو ہے نا وہ پھر مشق حل کریں گے۔ مشق میں جو مشقی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن آپ نے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اپنے اگزام، اپنے امتحانات کی تیاری کے لیے اگر آپ نے اچھے اور بہترین معیاری ویڈیوز دیکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہماری ہر اچھی بہترین ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ لازمی شیئر کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے اور دوستوں کو مدعو کیجئے۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔